یہ کہانی ہے 26 جون 1989 کی کہ جب کہوٹہ لیبارٹریز کی حفاظت پر مامور ISI کے جوانوں نے علاقے میں دو غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ دونوں اپنے کیمروں سے ارد گرد کے مناظر کی تصاویر کھینچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جوانوں کی چھٹی حس جاگ پڑی، کیونکہ اس وقت کہوٹہ لیبارٹریز میں پاکستانی سائنسدان اور انجینئر خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرأت نہ کرتا کہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھ سکے۔ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ تھا اور بھارت کے علاوہ مغرب کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹمی پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بننے پائے۔ ISI کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاع وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر دو غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ایک غیر ملکی لیو گوری ریڈز فرانس کا سفیر اور دوسرا فرانسیسی سفارت خانے کا فرسٹ آفیسر تھا۔ بعد میں تفتیش سے انکشاف ہوا کہ دونوں فرانسیسی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے۔ CIA نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھیں تاکہ کہوٹہ لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کر سکے۔ یوں ISI کے جوانوں نے حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد ISI کی کامیابی کی کچھ اور بھی دلچسپ کہانیاں سامنے آئیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے ISI سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ آباد ضرور لکھ دینا ہے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جیو نے اپنے صحافی حامد میر پر حملے کا الزام دھوم دھڑکے سے ISI پر لگا دیا۔ جلد ہی سبھی انڈین چینل یہ الزام بطور بریکنگ نیوز نشر کرنے لگے۔ بھارتی مبصروں اور اینکر پرسنز کی سر توڑ کوشش رہی کہ پاکستانی انٹیلیجنس ادارے پہ الزامات کا سارا الزام باندھ دیں۔ انہوں نے جھوٹ کو بار بار دہرایا تاکہ عوام اسے سچ سمجھنے لگے، لیکن اس پروپیگنڈے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پچھلے 10 سال میں غیر ملکی اور ملکی پروپیگنڈے کے باعث پاکستانی عوام میں ISI سے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی جنم لے چکی ہے، اور وہ یہ کہ جاسوسی فلموں کی طرح اس انٹیلیجنس ادارے کے ماہرین بھی خطرناک و عجیب و غریب ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں۔ وہ بیس بدلنے کے ماہر اور پلک جھپکنے میں لوگوں کو اغوا کرتے یا قتل کر ڈالتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ISI کا جسم نہیں دماغ سے تعلق ہے۔ اس ادارے کے ماہرین کا بنیادی کام یہ ہے کہ بیرون و اندرون ملک سبھی پاکستان دشمن عناصر پر نظر رکھیں، ان کے خفیہ منصوبے آشکار کریں اور انہیں ناکام بنائیں۔ گویا یہ اعلیٰ پیمانے پہ ذہنی صلاحیتیں استعمال اور تفتیش کرنے والا ایلیٹ ادارہ ہے۔ اس ادارے سے جڑے ماہرین کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں پہ گولیاں چلاتے پھریں۔ بالفرض کسی کو گرفتار کرنا یا کہیں حملہ آور ہونا ہے تو ISI یہ کام پولیس، رینجرز یا فوج کے ذریعے انجام دیتی ہے۔ اس کے افسروں حتیٰ کہ عام مخبروں کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ بغیر وارنٹ کسی کو بھی دھر لیں۔ وہ کبھی خواہ مخواہ کسی کو نہیں اٹھاتے، جیسا کہ اکثر قومی انٹیلیجنس اداروں پہ یہ الزام لگتا رہتا ہے۔ آج پاکستانیوں کا ایک طبقہ ISI کو تمام ملکی خرابیوں کی جڑ سمجھنے لگا ہے۔ اس طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس خفیہ ادارے کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ حکومتی کرپشن یا مہنگائی سے متعلق مسائل حل کرے۔ ISI صرف متعلقہ اداروں کو باخبر کرتی ہے کہ فلاں شخص، گروہ یا جماعت ملک دشمن سرگرمیوں یا کرپشن میں ملوث ہے یا فلاں جگہ بم دھماکہ ہونے کا امکان ہے۔ اب کارروائی کرنا متعلقہ وفاقی و صوبائی سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہی اپنا فرض بجا لانے میں کوتاہی کریں تو ISI کو کیسے قصوروار قرار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ پاک افواج اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے لے کر سندھ کے صحراؤں اور بلوچستان کی بے آب و گیاہ وادیوں تک مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان دشمن طاقتوں نے پاکستانی میڈیا سے منسلک بعض گروہوں اور صحافیوں کو خرید لیا ہے، سو ان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پاک افواج خصوصاً ISI پہ جھوٹے الزام تھوپے جائیں۔ مقصد یہ کہ پاکستانی عوام میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں اور چالوں سے
سے واقف ہونے کی خاطر انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی۔ ابتداً یہ کام عام مخبروں سے لیا جاتا تھا، بعد میں مدینہ منورہ میں سراغ رسانی کا باقاعدہ شعبہ تخلیق کیا گیا، جس کے پہلے سربراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے۔ تاریخ اسلام سے عیاں ہے کہ پہلے مسلمان جاسوس خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مدینہ منورہ میں مقیم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنے دفاع اور دشمنوں کے عزائم سے باخبر ہونے کی خاطر سب سے زیادہ شعبہ انٹیلیجنس ہی سے مدد لی۔ یوں دشمنوں کی چالوں کا توڑ کر کے مسلمان اپنے آپ کو مضبوط بناتے چلے گئے۔ آخر وہ تاریخی وقت بھی آن پہنچا کہ جب پورے عرب میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آنے والی اسلامی حکومتوں نے بھی منظم و مربوط انٹیلیجنس یونٹ قائم کیے۔ اگست 1947 میں ہندوستان بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گیا۔ تب برطانوی حکومت کی ملکیت ہر شے کا بھی بٹوارا ہوا۔ بھارتی فوج یوں فائدے میں رہی کہ اسے دہلی میں افواج برطانوی ہند کا جمع جمایا ہیڈ کوارٹر مل گیا۔ وہیں ایم آئی سمیت دیگر خفیہ ایجنسیوں کا انفراسٹرکچر بھی مرطوب حالت میں تھا۔ یوں نوزائیدہ بھارتی حکومت کو اپنا انٹیلیجنس نظام کھڑا کرنے کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو نئے سرے سے اپنا انٹیلیجنس شعبہ تعمیر کرنا پڑا۔ تب ملکی وسائل ہی کم نہ تھے بلکہ تجربے کار ماہرین جاسوس کا بھی فقدان تھا۔ بہرحال حکومت برطانوی ہند کی آئی بی میں شامل جو مسلمان افسر ماہرین پاکستان آئے، انہی پر مشتمل پاکستانی آئی بی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وطن عزیز کی پہلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی۔ بدقسمتی سے جنگ کشمیر میں آئی بی دشمن کے خلاف مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی، چنانچہ بھارتی مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی آئی بی کے افسر و کارکن اندرون ملک انٹیلیجنس معاملات کا تجربہ رکھتے تھے، جبکہ غیر ملکی سرزمین پہ انہیں سراغ رسانی کی حساس و نفیس ترین سرگرمیاں انجام دینا پڑی تو نہ تجربہ کاری کے باعث وہ ان کو صحیح طرح نہ نبھا سکے۔ سو پاکستانی عسکری و سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ دشمن کے مذموم منصوبے ناکام بنانے کی خاطر نئے خفیہ ادارے قائم کیے جائیں۔ خاک سے نیا ڈھانچہ بنانا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت جاسوسی سے متعلق اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس ہی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے حصے میں آیا۔ اس کے پہلے پاکستانی کمانڈر کیپٹن اختر اعلی مقرر ہوئے۔ دسمبر 1947 میں انٹیلیجنس کا وسیع تجربہ رکھنے والے مسلم فوجی افسر میجر محمد ظہیر الدین کو اس کا سربراہ بنایا گیا۔ اس وقت صورتحال کی گمبھیرتا کا اندازہ یوں لگائیے کہ آزادی کے سمے پاک فوج میں صرف ایک میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر اور 53 کرنل موجود تھے۔ آخر اسکول آف ملٹری انٹیلیجنس سے تربیت پانے والے ماہرین کا پہلا دستہ نکلا تو مارچ 1948 میں ایم آئی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے پہلے سربراہ مایہ ناز مسلم فوجی افسر کرنل محمد عبداللطیف خان بنائے گئے۔ یوں ان کی انتھک رہنمائی میں ہماری ایم آئی کا بے مثال سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد جلد ہی ایک اور شاندار خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس کا قیام عمل میں آیا، جو آج بحیثیت آئی ایس آئی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خفیہ ادارہ ہے کہ جس کا نام سنتے ہی دشمن خوف سے تھرا اٹھتا ہے۔ آئی بی، ایم آئی اور آئی ایس آئی، ان تینوں خفیہ اداروں کے پودے پاکستانی افسروں نے بڑی محنت و مشقت سے پروان چڑھائے اور اپنا لہو دے کر انہیں توانا و مضبوط درخت بنایا۔ کریٹ کی بنی میز کرسیاں کراچی میں عبداللہ ہارون روڈ اور غلام حسین ہدایت اللہ روڈ کے سنگر پر زینت مارکیٹ کے سامنے ایک پرانی چھوٹے سے ایک منزلہ عمارت واقع تھی۔ اسی عمارت میں آئی ایس آئی کا پہلا ہیڈ کوارٹر قائم ہوا۔ 14 جولائی 1948 کو اس عمارت میں انٹیلیجنس کا متعلقہ کام باقاعدہ طور پر شروع ہوا۔ وطن عزیز کے اس اہم ادارے جاسوسی کا آغاز جن نامساعد حالات میں ہوا، تب انسانی جوش و ولولے اور جذبہ حب الوطنی کی بدولت عجب کرشمے ظہور پذیر ہوئے۔ وسائل اور عملے کی شدید کمی تھی، مگر کرنل شاہد اور ان کے مٹھی بھر ساتھی دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے لکڑی کے کریٹوں کو بطور میز کرسی استعمال کیا۔ اپنے پلے سے دفتری استعمال کی اشیاء خریدنا معمول تھا۔ دراصل ان پہ بس یہی دھن سوار تھی کہ اس ادارے کو مستحکم کر کے مملکت کا دفاع زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا دیا جائے۔ تنکا جمع ہوا۔ آئی ایس آئی میں پہل صرف تینوں افواج سے منسلک افسر و جوان شامل کیے گئے، بعد میں سویلین عملہ بھی بھرتی کیا جانے لگا۔ ان میں بیشتر افراد پولیس سے لیے جاتے۔ یوں تنکا جمع کر کے ایسا قوی لٹھ تیار کیا جانے لگا جسے دشمن کے سر پہ مارا جا سکے۔ کرنل شاہد حامد کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایجنسی کی سرگرمیوں کی رپورٹ مسلح افواج کے
के सरबराहों को अरसाल करें। उनके नायब मेजर साहबजादा याकूब अली खान थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने और वजीर खारजा पाकिस्तान रहे। आज ISI पाकिस्तानियों के सर का ताज है और हमें अपनी खुफिया एजेंसी पर फख्र है। अगर आप भी ISI से मोहब्बत करते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।